اگر آپ لکھنؤ اور اس کی بے پناہ قیمتی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والی دلکش، دل فریب اور خوبصورت واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں لکھنؤ کی کیفیت کیا ہے اور بدلا ہوا لکھنؤ کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے، اب یہاں کا ماحول کیسا ہے، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد فوراً آپ کے پاس خبر پہنچ جائے۔ اور اب شروع کرتے ہیں لکھنؤ کے تمام محلوں کا ذکر۔ سب سے پہلے مرحلے میں کمپنی باغ سے لے کر اکبری دروازے تک کے محلوں اور ٹھکانوں کا ذکر۔ کمپنی باغ، اس بلڈنگ کو ہم کمپنی باغ یا ایسٹ انڈین کمپنی کے نام سے، پر پہلی بنیاد کمپنی باغ سے اکبری گیٹ اور درمیانی محلوں کے حالات لکھنا ہے۔ جو محلہ درج نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس کی جگہ تاریخ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نئے آباد شدہ مقامات یا عمارات کا بجز اشارے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی عمارت تھی کمپنی باغ جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے قائم کی تھی۔ پھر مسجد و امام باڑہ نواب حسن رضا خان، پھر محلہ چکلا، اس کے بعد ڈیہڑی محسن الدولہ، پھر گول دروازہ، پھر محلہ گھڑیالی، اس کے بعد مچھلی والی بارہ کوچہ آفری علی خان، کٹاری ٹولہ، چوڑی والی گلی، سوندھی ٹولہ، ہرن کی سرائے، چندو مل کاغذی کا ٹھکانہ، بساتھیوں کی مسجد، کپتان کا کنواں، دارالشفا یعنی شاہی شفا خانہ، اس کے بعد چوک کی خاص بازار، اس کے بعد آتا ہے ٹکسال، پھر بیچ کی سرائے، پھر مسجد حیدر بخش، یہ یہاں کی مشہور مسجد تھی، حیدر حسین خان کا پھاٹک، سراہ تحسین علی خان، امام باڑہ تحسین علی خان، مقبرہ تحسین علی خان، باغ ممتاز العلماء، اور اس کے بعد ایک مشہور پریس کتب خانہ۔ ممتاز العلماء نے کٹرا تحسین میں سکونت اختیار کرتے ہی ایک 2 منزلہ پختہ عمارت مکتبہ علوم شرقیہ کے نام سے بنوائی تھی۔ اس کے بعد امام باڑہ ممتاز العلماء، اس کے بعد آتا ہے سبزی منڈی، اس کے بعد پڑتا ہے مقبرہ میر انیس۔ پھر 2 لوگ جو خاص مشہور تھے وہ تھے میرو آتش باز، خراتی حلوائی اور کشوری حلوائی، یہ یہاں کے بہت مشہور نام تھے۔ اس کے بعد پڑا اکبری دروازہ، پھر اس کے بعد بانس کی سرائے، بانس کی سرائے کے بعد حمام والی گلی اور نواب بندگاہ کا ٹھکانہ، یعنی اکبری دروازے کے بعد دوسرا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ گول دروازے سے لے کر اور اکبری دروازے تک کا علاقہ تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری، جہاں پر چوک کا خاص الخاص مین بازار موجود تھا، آج بھی ہے۔ اب دوسرے باب میں یعنی دوسرے مرحلے میں محمود نگر سے چھاونی حسین الدین خان تک، یہ پتہ ہے کہ قاضی محمود خان کو جواہر خان نے نائب صوبیدار قرار دیا تھا اور وہ بحیثیت حاکم لکھنؤ افسر تھے۔ محمود نگر انہی کا بسایا ہوا محلہ ہے۔ یہ محمود نگر کے بعد ایک تکیہ پڑتا ہے یعنی قبرستان، اس کے بعد آتا ہے سرکٹا نالہ، پھر سید کا کھڑا، احمد یہاں کے احمد حسین، محمد حسین، احمد حسین تمباکو والے مشہور ہیں۔ پھر شروع ہو جاتا ہے چوپٹیاں، چوپٹیاں کا مشہور مقام ہے کنکوے کا میدان، اور اس کے بعد پڑتی ہے دل آرام کی بارہ دری، یہیں پر موجود تھا دبیر الدولہ کا پھاٹک، اس کے بعد سورج سنگھ کا ہاتھا، تاج محل کی بغیہ، مرزا جمعہ کا باغ، بھولا ناتھ کا کنواں، گاما کا پل، جھوائی ٹولہ، ڈیوڑی بادشاہ محل، امام باڑہ بادشاہ محل۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے توپ دروازے کا، اس کے بعد آتا ہے کلو کا تکیہ، کٹرا محمد علی، کٹرا بیزن بیگ، پیر خاں کی گڑھی،
بیگ کا ہاتھا، پھر کشمیری محلہ جہاں پر باولی حیدر باغ، پیلچ خاں کا میدان، پھر رستم نگر، پھر قدم رسول، امام باڑہ، نوروز علی، سردار باغ، نواب بڈھل صاحب کا ٹھکانہ جو کہ یہاں کی مشہور شخصیت تھے. یہیں پر ہے کٹرا محمد خاں، اور یہاں پر موجود ہے مقبرہ قطب اعظم. پھر اس کے بعد موجود ہے درگاہ حضرت عباس، پھر فاضل نگر، نور باڑی. نور باڑی سے پہلے مرشد کی مسجد اور نواب گھسیٹا صاحب کا گھر بھی بہت مشہور مقام مانا جاتا ہے. اس کے بعد محبوب گنج کے میں ہی گلشن کی بقیہ موجود ہے. پھر اس کے بعد پڑتا ہے وزیر باغ. وزیر باغ کے بعد امام باڑہ مغل صاحب، پھر امبر گنج، پھر چھاونی حسین الدین خان. یہاں پر یہ دوسرا ذکر ختم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے تیسرا باب یا تیسرا مرحلہ، جس میں چاول والی گلی سے عالم نگر تک کے محلوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے تو چاول والی گلی، اس کے بعد قدیم نخاس پڑتا ہے، جس کے بارے میں شاید اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہیں پر ہے امام باڑہ نواب اکرام اللہ خان، اور اس کے بعد حویلی اور باغ بھی موجود ہیں. یہیں پر ہی امام باڑہ شمشیر بہادر ہے. مرزا زینہ کی مسجد بھی کا بھی ذکر ملتا ہے. پھر سنگی کا ہاتھا، شاہ گنج، غلام حسین کا پل، اچھوتی گلی، منصور نگر، کاظمین. اس سے آگے مسجد کوفہ کافی مشہور مسجد ہے. پھر ترمنی گنج، امام باڑہ غفرہ مآب، پھر پاٹا نالا. یہیں پر میر احسان کا امام باڑہ، فرنگی محل، شاہ چھڑا کی گلی، شاہ چھڑا کی قبر، ڈیوڑی نواب عظمت الدولہ، دلالی محلہ، وکٹوریہ اسٹریٹ. یہاں پر آغا صاحب کی ڈیوڑی ہے. پھر تھوئی ٹولہ، اور پھر نخاس جدید یا چڑیا بازار بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. مزار مرزا دلگیر جو راجہ جھاؤ لال کے بھائی تھے، چھنو لال، جو بعد میں مرزا دلگیر کے نام سے مشہور ہوئے. اس کے بعد بھانڈوں کی مسجد، مرزا دبیر کی گلی، کنگھی ٹولہ، اشرف آباد، پھر محلہ نوبستہ، کھالہ کی بازار. یہاں پر ایک ٹوٹی پوٹی مسجد ہے جسے خزانے والی مسجد کہتے ہیں. پھر وکٹوریہ گنج جو بعد میں بگڑتے بگڑتے ٹوریا گنج بن گیا. اسی کے آگے بارادر حکیم مہدی حسن خان یا بارادری حکیم حیدر حسین بھی ہے. کربلا سعید الدولہ ہے، کربلا منشی فضل حسین ہے. انگریزی اسپتال یعنی ٹوریا گنج یا وکٹوریہ گنج کا ہاسپٹل، پھر حیدر گنج. اور یہاں کا بہت ہی مشہور مندر بھی موجود ہے. اور مسجد راجہ ٹکایت رائے نے جو مسجد بنائی تھی وہ بھی موجود ہے، اس کا بھی ذکر ہے. منشی فضل حسین خان کی کربلا سے تھوڑا آگے گزر کر ایک قدیم و شکستہ حال مگر خوبصورت امام باڑہ مسجد ہے جو عہد شاہی کی یادگار ہے، اور بانی عمارت کا نام لا علمی کی نظر ہو چکا ہے، ویران ہے. لکھنؤ کا ایک مشہور ڈاکو حامد یہاں حصہ بانٹ کرتا تھا، اور اس کو حامد ڈاکو کی مسجد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. حامد کی ڈاکہ زنی اور بہادری اور عیاری بہت مشہور ہے. حیدر گنج کے مقابل اور وکٹوریہ اسٹریٹ کے دوسرے سائڈ میں یہ قدیم محلہ جو مدت و ویران رہنے کے بعد اب آباد ہو گیا ہے، بھدیواں کہلاتا ہے. یہیں پر جنت البقیع بھی ہے، اور ایک باغ جس کا نشان بھی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے. نشاط باغ وہ مقام ہے جہاں نواب سعادت علی خان جنوری 1798 میں مسند نشین ہونے کے بعد کئی برس تک حکومت کرتے رہے، اور اس باغ کو راجہ ٹکایت رائے نے بنوایا تھا. پھر ٹکایت رائے کا تالاب اور زینبیہ، یہ روضہ ٹکایت رائے کے باغ نشاط باغ کے سامنے موجود ہے. کربلائے حاجی مسیطہ، پھر اس کے بعد کربلا الماس علی خان، نہر غازی الدین حیدر بہادر، پھر کربلا میر خدا بخش جس کو تال کٹورا میں شامل کہنا چاہیے،
ایک مشہور عمارت جو خیمہ گاہ کے نام سے مشہور ہے، یہ عمارت احاطہ کربلا کے باہر ایک بلند مقام پر واقع ہے، پچھم کی طرف ہشت پہل درجہ ہے جس پر بڑا سا گنبد ہے، زیر قبہ کچھ تازیہ اور چوبی زری ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر امام باڑہ کیوا جاہ، سلطان دلہن صاحبہ کا بھی ذکر ہے، کربلا عظیم اللہ خاں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پتہ نہیں یہ مقامات اب موجود ہیں کہ نہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں بہت نمایاں نام ان کا ذکر آتا ہے۔ نمایاں نام ہے پٹہ باز کی مسجد، دیوپور، جلال پور، پھر عالم باغ۔